أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دل برس آور کہ حضرت برس از ہزاروں آور دل بہترس حضرات محترم، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اسلام فاؤنڈیشن انٹرنیشنل پچھلے 15-20 سال سے پشاور خصوص اور پاکستان میں عموم دین اسلام اپنی سمجھ کے مطابق جو ہم سمجھتے ہیں ہمارے دین سے جو ہم نے سیکھا اس سمجھ کے مطابق اپنی خدمات کا انجام دے رہی ہے. اس کا مسلک اور مشرب جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین اسلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فاضلیت کے نبوت اور اولیاء کرام کی توحید کے مفاہیم کو لوگوں تک پہنچانا ہے. اسی سلسلے میں ہماری یہ جو فاؤنڈیشن ہے اس میں اس کے ذیلی کچھ برانچیں ہیں. ایک اس کی برانچ جو ہے اسلام فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کی وہ محبان صوفیہ حلقہ محبان صوفیہ ہے، اور ایک اس کی برانچ جو ہے مجلس سخنوران اسلام ہے، ایک اس کی برانچ مجلس علماء اسلام ہے، اور اسی طرح ایک اور مجلس ہے جس میں عوام الناس کی رفت اور فلاح کا کام کیا جاتا ہے. تو آج کی جو تقریب ہے اس میں محبان صوفیہ ان لوگوں نے مشترکہ طور پر شہر میں پاکستان میں یا جہاں بھی انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کے ذہن میں تصوف کے متعلق کچھ مسائل ہیں، وہ تصوف کے مفہوم کو پوری طرح محبتوں ہی جیسے اس کا حق ہے سمجھتے نہیں ہیں، اور اولیاء کرام بزرگان دین کی شعار طریقے پر اعتراضات کرتے ہیں. تو اسلام اگر آپ نے سیکھنا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھیں، کیونکہ قرآن پاک بے شک اس میں جو ہے کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ آخری کتاب تمام کوئی انسان کی، لیکن قرآن پاک کے کچھ آیات جو ہے وہ منسوخ ہیں، کچھ ناسخ ہیں، متشابہات ہیں، مقطعات ہیں، اور کچھ آیتیں جو ہے نا یہ جو ہے محکمات ہیں جو لوگوں کی سمجھ کے قریب ہے. اب اس پر احکام آئے ہوئے ہیں، باقی میں تو نہیں ہے، تو ہر شخص اپنی رائے سے اس احکام کی تشریح کر رہا، تعلیم کر رہا. طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ خدا کے رسول پر کتاب نازل ہوئی ہے تو خدا کے رسول بہتر تشریح کر سکتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے. اور خدا کے رسول نے 2 سلسلے چھوڑے، ایک صحابہ کا سلسلہ اور اہل بیت کا. تو آپ اہل بیت اور صحابہ دونوں سے اس کا مفہوم اخذ کریں گے، اور اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا. تو کہنے کا مطلب ہے قرآن کو صحیح طور سے سمجھنے کا جو ہے وہ صرف رسالت ماں ہے، وہ صرف رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے، اور سیرت میں صحابہ اور اہل بیت دونوں شامل ہیں، ازواج مطہرہ شامل ہیں، اور ان کی جو شاگرد ہیں اولیاء کرام تابعین و تبع تابعین یہ شامل ہیں. یہ جو 3-4 سلسلے ان سے فیض کر کے آپ قرآن پاک اور حدیث کی تشریح کریں گے، اصل نہیں کریں گے. تو آج جس زمانے میں ہم زندہ ہیں لوگ جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی پر کر سمجھتے ہیں کہ ہم افلاطون ہیں، بے شک وہ افلاطون ہیں، لیکن ان کی افلاطونیت جو ہے صرف مادے تک روح تک نہیں پہنچی. بعض لوگوں نے روح کا انکار کر دیا، جبکہ تصوف اور اولیاء کرام اور اللہ اس کے رسول نے روح پر کام کیا. روح کے متعلق ساری باتیں کرنی ہے کہ اصل آپ کا ماخذ روح ہے، اور اس روح کو جب مٹیریل ملتا ہے بدن کا تو وہ گمراہ ہونے کے خدشے کے پیش نظر جو ہے نا خدا کی ہدایات تفویض کی ہمیں. اور پھر منشا خداوندی ہے، مشیت الہی ہے کہ شیطان بھی موجود ہے، اور جب روح مٹی میں آتی ہے ایک جسم بنتا ہے تو پھر وہ نفس کہلاتا ہے. تو یہ تو پہلے نفس تھی، اب روح تھی وہ اب نفس بن گئی، اب نفس پھر اس مٹی کی کوالٹی کی منافع خواہشات ہے. تو آیا اس کی خواہشات، ہر خواہش جو نفس کرے وہ جائز ہے کہ نہیں؟ تو یہ تو قرآن اور حدیث میں بالکل یہودی اور اس طرح کیا کہتے ہیں تو اسرائیلیوں نے بیان کیا ہوا ہے. عیسائیوں کے پاس بھی بہت مٹیریل ہے، ہندو اس کا دعویٰ کرتے ہیں. لیکن آیا یہ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس نفس کا علاج ہے، یہ درست ہے کہ نہیں؟
النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. تو ہمارا نبی زندہ ہے, اس کا فیض جاری ہے. تو پتہ چلا کہ قرآن اور اسلام یہ بہت عظیم چیزیں ہیں, لیکن اس کا پتہ ہمیں صرف رسول سے پتہ چلا, کیونکہ جو تو حکم خدا نے کہا رسول نے پرفارم کر کے دیا. ایک شخص یورپین آیا تھا, بڑے بڑے مفسرین باتیں کرتے ہیں, لیکن ہمارے استاد کی سے اس نے بات کی کہ آپ ہمیں جو ہے نا کوئی کتاب دیں جس میں اسلام کا تمام سبق ہو. تو لوگ تو قرآن کہتے ہیں لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا. تو استاد نے فرمایا کہ وہی ہے, لیکن اگر آپ نے اسلام کو سمجھنا ہے تو آپ پوری دنیا سے صرف النبی کی کتاب جانیں اور اس کو پڑھیں. وہ اسلام حضور کا ہر قدم اسلام ہے, حضور کا قدم اسلام. اور حضور کے صحابہ اور اہل بیت نے اس سے سیکھا. تو جہاں جہاں حضور کا قدم ہمیں نظر نہیں آ رہا, باتیں میں تو موجود ہے, وہ صحابہ نے سر انجام کر کے دیا, اہل بیت نے سر انجام کر کے دیا, تو آپ ان کے قدم کو پکڑ لیا. تو یہ سراسر طریقت ہے جو آپ کو ان کے قدم پر پہنچا ہے. تو تصوف سے یہ نہیں ہے کہ ہم جناب اس کر لیں, کھانا کھلا لیں یا یہ بڑی کتابیں لکھ لیں, یہ گفتگو کر لیں. تصوف کال سے حال تک جانے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ پر وہ حالت طاری ہو جائے, آپ کے بدن پر, آپ کے جسم پر, آپ کی روح پر, اور آپ کے دلوں میں جو دنیا کی محبت کے خیالات ہیں وہ کٹ جائیں, اور آپ کے دلوں میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت, اس کے چاہنے والوں کی محبت رہ جائے. یہ ہے اصل کے جو ہے نا بنیادی طور پر تصور. تو بزرگان دین نے بڑا کام کیا, میرا خیال ہے مولانا رومی نے اس پر بڑا کام کیا. ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ جو وہابی نقشبند ہے, خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے, پھر میرے شاہ صاحب ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سیدنا مجد الثانی ہے, ان سب بزرگان دین نے کام کیا ہے. لیکن ہم تو ماڈرن بنے ہوئے, ہمارے پاس ٹچ ٹیکنالوجی ہے, ہم نہیں پڑھتے. تو جو اقلم بغلم ہے ہمیں کہیں سے لے کر وہ پڑھتے ہیں, جو کتابیں پڑھی ہوئی ہے وہ نہیں پڑھتے بزرگوں کی, جس کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں. اور ہم اس کو بھی مناظر کی شکل بنا لیتے ہیں, گفتگو کا ایک بنا لیتے ہیں, کیا کہتے ہیں موضوع, اور اس کو ایک ٹائم ضائع کر دیتے ہیں. یہی وہ مستقل علماء کرام ہے, اولیاء کرام ہے. آپ نے اگر اسی کو کتابیں پڑھی اور پھر اس کی سلسلے سے منسلک سے شہر طریقے سے رابطہ کریں, اور رابطہ کرنے کے بعد اگر اس کو اجازت ملی ہوئی ہے تو آپ نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا, کسی شیطان کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا. ٹھیک ہے, وہ جس کو شوق ہے ملتی کرنے کا, جس کو شوق ہے بڑا ہونے کا, اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا, کیونکہ وہ تو برا کر دے گا, اس کو تو سلسلے نہیں مل رہا. اس نے تو اپنے استاد کے سامنے تربیت کر کے کامیابی حاصل ہی نہیں کی, کیونکہ استاد جو شیخ طریقت ہے اس کو سبق بھی سکھاتا ہے, اس کو نظر بھی رکھتا ہے, نظر کرم بھی کرتا ہے, اور ساتھ ساتھ اس کی اصلاح کرتا ہے. کہ دیکھو تم نے تکبر پیدا ہو گیا ہے, میں جو بات نہیں اس کو مانو, تم اپنی بات مجھ پہ جھاڑ رہے ہو, تو وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو گیا, وہ پھر ضد میں پردھان بن جاتا ہے, یا ضد میں برداشت بن جاتا ہے, یا خاریان بن جاتا ہے, وہ اپنی برائی تیار کرتا ہے, تو رہ جاتا ہے, اس کو رد کر دیتا ہے. تو کیا ہے تصور میں خود کو زیرو کرنے کا نام ہے, اپنا نفس جو ہے زیرو کرنے کا نام. وہ نفس کیا ہے, جو روح علیحدہ ہو, جسم علیحدہ ہو, بٹی ان کو ملایا جائے تو وہی روح پھر نفس کہلاتی ہے. پہلے وہ نفس کی ہوتی ہے, پہلے وہ روح ہے. تو نفس کا دوسرا نام روح, نفس کا پہلا نام نفس اور دوسرا روح, روح کا پہلا نام نفس اور دوسرا نام روح. یہ دونوں آپس میں ایک سیم ہے, لیکن اصل میں روحانیت آسمانوں سے آئی ہے, ہمیشہ زندہ رہے گی, اور جو جسم ہے وہ اس مٹی میں چلا جائے گا, ختم ہو جائے گا, اس مٹی سے لیا جائے گا. اور جب یہ دونوں ملے گی تو یہ نفس بنے گا. تو لہٰذا میں جس مٹی میں اس کی خاصیت ہے وہ خاصیت غور کرے گا. اب اس خاصیت میں ضد ہے, انا ہے, لالچ ہے, تکبر ہے, تو شیخ طریقے کے بعد بیٹھنے سے وہ اس کو وظیفے کی بتائے گا, اس کی جسمانی باڈی کے مطابق دنیا کا کام بتائے گا, اس کی روحانی روح کے مطابق اس کو وظیفہ دے گا. اس طرح وہ باطن میں مقامات طے کرے گا, اور آخر کار وہ پاک صاف ہو جائے گا. مولانا فرماتے ہیں ہر کراز جامع عشق چاک شد, کوز کلی حرص و اعتبار شد. شاد باد اے عشق خوش سودائے ماں, اے طبیب جملہ عالمہ. تو اس کا نسخہ کیا بتایا, لازم بات بھی کہتے ہیں, اور رحمٰ کا بھی کہ اس کا نسخہ یہ کہ آپ کے دل میں اپنی شیخ طریقے کی محبت ہو, آپ کے دل میں اپنی بات کی محبت ہوتا ہے, اس کی بات مانی محبت ماشاء اللہ سب نے, کیونکہ بات تو کھلاتی ہے, اور ہمارا رب بھی کھلانے سے خوش ہوتا ہے, تو ماں کی محبت تو سب کے دلوں میں ہے. باپ سے ذرا وہ قدرت ہے, کیونکہ وہ ڈانٹتا ہے, وہ کھینچتا ہے, تو بالکل ہی شیخ
اس مقام پر آ کر ماں بن جاتے